صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اول حمد ثنا الہی کہ جو مالک ہر دا اس دا نام جتھارن والا وہ کسے میدان نہ ہے دا اس دا نام جتھارن والا وہ کسے میدان نہ ہے دا میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے اللہ 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 سب پڑھ کے اللہ 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 لجپال جندا رکھے والا ہے جی لجپال جندا رکھے والا ہے جی لجپال جندا رکھے والا ہے ان کون مٹاون والا ہے جی لجپال جندا رکھے والا ہے جی لجپال جندا رکھے والا ہے ان کون مٹاون والا ہے ساڑی اس سونے نل لگ گئی ہے ساڑی اس سونے نل لگ گئی ہے جیڑا دوڑ نباون والا ہے اللہ 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 سب پڑھ گئے اللہ 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 ہو وچ قبر دے دل گھبراوے گا ہو وچ قبر دے دل گھبراوے گا اتھے کوئی نہ تینوں بچاوے گا وچ قبر دے دل گھبراوے گا وچ قبر دے دل گھبراوے گا اتھے کوئی نہ تینوں بچاوے گا اتھے کلمہ کلم سوارے گا اتھے کلمہ کلم سوارے گا اتھے کلمہ کلم سوارے گا اللہ 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 اللہ
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پڑھ کے اس کے بعد کلمے کا کلام پیش کیا جائے گا۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر نور بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر نور بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، ہور نہ دل دی کاری تے کلمہ دل دی کاری ہو، تے کلمہ زور زگا کلمہ ہٹ پساری ہو، ایتھے اوتھے کوئی جہانی بابر کلمہ دولت ساری ہو، بابر کلمہ دولت ساری ہو،
ایہو افضل ذکر پہچان دلا آیا بچ حدیث بیان دلا ایہو افضل ذکر پہچان دلا آیا بچ حدیث بیان دلا ایہو مطلب خاص قرآن دلا ایہو مطلب خاص قرآن دلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کلمے دیول جوڑ پیا دل کلمے دیول جوڑ پیا ہو میرے محبت توڑ پیا کوئی اللہ پاک نہار پیا کوئی اللہ پاک نہار پیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے تیرا زندیارے اس کلمے تیرا زندیارے اس ڈوب دے میرے تارے اس کلمے تیرا زندیارے اس ڈوب دے میرے تارے ساتھو دسیا پیر پیارے ساتھو دسیا پیر پیارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ کھلا بنایا ایک کلمہ کھلا بنایا جو اس قلعے بچ آیا جو اس قلعے بچ آیا رب کو زخم کول بچایا رب کو زخم کول بچایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کلمہ کر کے ہوش پیا مارے رحمت رب دی جوش پیا پڑھ کلمہ کر کے ہوش پیا مارے رحمت رب دی جوش پیا جو بیٹھے ہو خاموش پیا جو بیٹھے ہو خاموش پیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے با ایمان کلمہ طیبہ اور درود و سلام پڑھنے والے اور بے کر نیک اعمال کرنے والے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد و وصل کے میزبانی اور اس میں شامل ہو کر مہمان بن کر انعامات حاصل کرنے والے اور اس محفل کے خاص حصے تحفہ و وظیفہ کہ یہ میلاد و وصل کے محفل کا تحفہ بھی ہے اور ساتھ اس میں سوالات کلمہ طیبہ اور درود و سلام یہ غنیت تحفہ بھی ہے، غنیت وظیفہ بھی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ اجر کی کمی ہے اور نہ ہی جتنی زیادہ ہماری نیتیں ہوں کہ ان نیتوں کو پورا کرنے سے، ان ارادوں کو، ان دعاؤں کو پورا کرنے سے اس مال کے کوئی شخص قدیر کے خزانوں میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آغاز محفل ہی کیا تمام حاضرین و ناظرین سامعین اپنی اور اپنے تمام تر فوج شکران کی اپنے گھروں میں کہیں باہر جو کہ آپ کے متعلق ہے ان سب کی نیت کر لیں، قیامت تک آنے والے بڑے نسلوں کی نیت کر لیں، دنیا کے ہر خیر والے کام کی نیت کر لیں اور اپنے دنیا کے اندر پائے جانے والی مشکلات سے حل اور بجاج کی نیت کر لیں اور نشر و بدخلات و جہنم اور میدان سے گزرتے ہوئے جنت کے اندر داخلے اور اللہ مقامات اور انعامات کے لیے سمجھیں انشاءاللہ۔ یہ تو خصوصی حصہ اجتماعی پہلو بتایا ہے، اس کے علاوہ جو بھی آپ کی اور آپ کے متعلقین دلی بناتے ہیں ان کی نیت کر لیں اس محفل بات کا، اور اس کے خاص حصہ تحفہ و وظیفہ سوالات کلمہ طیبہ درود و سلام اور دعاؤں کی برکت انشاءاللہ ہر ایک کے پاس ہر جگہ
پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ نیت آپ نے کرنی ہے، میں نے بھی رہنمائی کر دی، میں نے بھی کر لی، آپ سب کو بھی رہنمائی کر دی ہے انشاءاللہ۔ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں، جو بچے قوم کے ساتھ آئے ہیں، اگر وہ کلمہ پڑھنے کی عمر میں نہیں بھی تو انشاءاللہ کلمے کا نور ان کے آنوں میں جا کر اور ان کے پورے وجود پر اثر کرے گا، اور جو اپنے گھروں میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ جن افراد کو ان کے نمائندگی کے لیے جاری ہر ایک تک برکات پہنچیں گے انشاءاللہ۔ محفل میلاد و وصل کا یہ خاص و خاص مہینہ ہے، جیسے تو ہر مہینہ، ہر رات، ہر دن، ہر جگہ، ہر موقع پر اپنے آقا علیہ السلام کے محفل میلاد و وصل کا بھی اور وظیفہ سوالات، کلمہ طیبہ و درود و سلام کا اہتمام و انتظام بھی ہر وقت ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس مہینے میں یہ خوش نصیبی ہے کہ یہ مہینہ خاص و خاص اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اور آپ کے وصال کے لیے منتخب فرمایا۔ اس لیے اس مہینے میں ان محافل کی برکت بہت زیادہ ہے۔ وقت کی نزاکت میرے اور آپ سب کی مدنیت ہے، لیکن جب دور و نزدیک سے آنے والے جب آ ہی گئے ہیں تو کوشش کیجیے کہ آپ کے آنے، آپ میزبانوں کی میزبانی اور مہمانوں کا دور و نزدیک سے آنا جانا، آپ کی دل کی ایک ایک دھڑکن، آپ کا ایک ایک سانس، آپ کا ایک ایک قدم، آپ کا ایک ایک پیسہ اور آپ کا قیمتی وقت میں سے ایک ایک لمحہ بھی جو اس محفل کے لیے ارادہ، انتظام و اہتمام سے لے کے واپس جانے تک جو خرچ ہوگا تو انشاءاللہ نیت، ارادہ اور توجہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور ایک ایک لمحے کا نیت، ارادہ اور توجہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور دل کی ایک ایک دھڑکن، ایک سانس، ایک قدم، ایک پیسہ اور ایک لمحے کا اجر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے دلانا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اجر نہ ملے تو ہمارا میزبان حاضر ہوگا، اجر نہ ملے تو ہماری نیکیاں حاضر ہوگی، نیکیاں نہ مل سکی تو آپ کے گناہوں کو بھی قبول کر لیں۔ یہی زمانہ دے کر توجہ، نیت اور ارادہ اور توجہ کی پہلے رہنمائی کر رہا ہو تو اس کے بعد اس محفل پاک کی برکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد و وصل کی برکتیں اور اس کے ساتھ کلمہ طیبہ اور درود و سلام کی برکتیں، یہ مہینہ اب اپنی تکمیل کے مراحل تک پہنچ رہا ہے، الوداعی محافل کا سلسلہ چل رہا ہے، تو توجہ رہے کہ آج اس میرے جہاز کے اندر محمد
عرفان بشاہی قادری، محمد عرفان بشاہی قادری اور دیگر کے تمام در مخلقین، سامنے زمانوں کی ہر چھوٹی بڑی خدمت اور تمام مہمانوں کی ہر چھوٹی بڑی خدمت و کوشش جو اس محفل پاک کو سجانے کے لیے کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ عرش کا فرش دنیا کا آخر اپنی رحمت کے ساتھ قبول و منظور فرمائے۔ تو آج ایک خاص نقطے کے ساتھ آپ کو میلاد و وصل اور کلمہ طیبہ کی برکتیں بتائیں گے۔ پورا قرآن اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و محبت سے بھرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ، آپ کی پوری سیرت مبارکہ اس کلمہ طیبہ کا عملی نمونہ ہے۔ تو اس محبت بھرے مہینے کی رحمتیں اور برکتیں مختلف محافل کے اندر مختلف زاویوں سے بیان ہوتی رہی ہے۔ تو آج ایک توجہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، تمام مخلوقات کو بنایا، ہم انسانوں کو بنایا، انسانوں میں سے ہم کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء المرسلین علیہ السلام کا امتی بننے کا احسان ہمارے اجداد پر اور ہم پر اور ہمارے متقین پر نازل فرمایا۔ تو اس احسان کو، اس احسان اور احسان در احسان کا لطف و کرم اور اس میں چھپی ہوئی رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ رہنمائی، یہ حسن و جمال، یہ رہنمائی کا نقشہ قرآن و حدیث اور اللہ کے ذکر کی برکتوں کے ساتھ رہنمائی کرتے ہوئے میلاد و وصل کے بارے میں پہلی محفل میں بھی عرض کر چکے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ توحید، وحدانیت اور اللہ کے معبودیت کا اقرار، یہ آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو چکا اور اللہ کی تسبیح و حمد تمام فرشتے، تمام کائنات کے ذرات ہر وقت کرتے ہیں۔ اللہ نے ساری مخلوقوں کو بنایا اور ہر مخلوق چاہے وہ ہمیں جاندار نظر آتی ہے یا ہمیں بے جان بھی نظر آتی ہے، تو وہ مالک کہ تسبیح اور حمد میں ہی مشغول ہے۔ اور تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل بنایا اور پھر انسانوں میں سے مسلمانوں کو سب سے افضل بنایا اور
مسلمانوں کی یہ افضلیت، مسلمانوں کی یہ افضلیت کلمہ طیبہ کو اور کلمہ طیبہ کے ذریعے سے اللہ کو معبود ماننا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا پیارا رسول ماننا، جس سے ہم باقی تمام انسانوں سے افضل ہو جاتے ہیں، تمام انسانوں سے افضل ہو جاتے ہیں صرف اس کا اقرار کر کے اور صرف اس کی تصدیق۔ جب اقرار و تصدیق سے ہم تمام انسانوں سے افضل ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں بہت سے ہم مسلمانوں میں سے بھی اس کلمہ طیبہ کی عظمت اور بزرگی کیونکہ ہم اختلافی امور میں زیادہ بڑھ گئے، شیاطین نے ہمارے دلوں، دماغوں، زبانوں کو جکڑ لیا اور ہم ان حملوں کا شکار ہو کر اختلافی امور میں تو پڑے رہے اور یہاں تک کہ فراموش کر بیٹھے آغاز گفتگو کلمہ کا مقام و بدل شریعت کے حوالے سے جان لیجیے کہ کلمہ طیبہ شریعت میں تمام فرائض میں سے سب سے پہلا، سب سے بڑا اور مستقل جو ہے مرتے دم تک یہ ہم پر فرض ہے اور فردوں کے بعد سنتوں کا مقام جب آ جاتا ہے تو یہ بھی جان لیجیے کہ تمام سنتوں میں سے کلمہ طیبہ کا سب سے پہلی، سب سے بڑی اور مستقل سنت مولا ہے۔ روحانیت کے خواہش مند یہ جان لیں کہ روحانیت کا بھی یہ سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کلمہ طیبہ اللہ کے ناموں کا سب سے افضل نام، اللہ کے مقاموں میں سب سے افضل مقام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے سب سے افضل نام، آپ کے مقاموں میں سے سب سے بڑا مقام اور اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان محبت کا سب سے بڑا طریقہ اس کلمہ طیبہ کی نسبتوں سے ہی جڑتا ہے۔ اب آ جائیں شریعت میں اس کا مقام فرائض میں، سنتوں میں سب سے بڑا، روحانیت میں اس کا مقام صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، معرفت کے لیے، اہل روحانیت کے لیے یہ سب سے بڑا وظیفہ۔ تو پھر آ گئی دنیا کی ہر خیر کے حصول میں اور دنیا کی ہر مصیبت سے نجات میں بھی یہ سب سے بڑا ذریعہ۔ دنیا کی تکمیل کے بعد موت کی آسانی، موت سے لے کے جنت تک کے ہر ایک مرحلے پر سب سے بڑا اور بہترین اور مددگار ذریعہ بھی کلمہ طیبہ ہے۔ تو محبت کے ساتھ آج ایک خاص موضوع پر کہ کلمہ طیبہ ہماری دنیاوی زندگی ہو یا ہماری دینی زندگی ہو یا ہماری روحانی زندگی ہو یا معاشرتی حوالے سے ہماری گھریلو زندگی سے لے کر گھریلو زندگی سے وابستہ
ہر قسم کا جو بھی مرحلہ ہو تو کلمہ طیبہ اس میں ہماری مدد کا کیسے ذریعہ بنتا ہے۔ اگر توجہ رہے گی تو مختصر وقت میں ہی بہت اہم حقیقت بتا کر اور عمل کرنے کی بھی نیت اور دعا کرتے ہوئے، کیونکہ جب کسی چیز کی عام دنیاوی چیز میں چلے جائیں، جب کسی کھانے کا ذائقہ آپ کو اچھا لگ جائے تو آپ اس کھانے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جب کسی کھانے کی طاقت پتہ چل جائے کہ اس کھانے میں اتنی طاقت ہے، یہ ہماری صحت کے لیے، ہماری شفا کے لیے، ہماری ہمت و طاقت کے لیے یہ کھانا بڑا خاص ہے، تو ہم اس کھانے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ جس کھانے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ کھانے والی چیز ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے، ہمیں بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بناتی ہے اور ہمیں بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنتی ہے، تو ہم اس چیز کو بھی، یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے وجود کی ہر خیر کے حصول میں اور اپنے ذات و وجود اور ہر مصیبت سے نجات میں کوشش کرتا ہے۔ دعائیں آپ کو خیر کے حصول کا بھی اور مصائب سے نجات کا بھی وہ طریقہ کہ جن کا یہ ایمان ہے کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ سب کا ایمان ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، تو بنانے والے کا طریقہ ہی سب سے بہتر ہو۔ ہمیں بتائیں، جس نے بنایا ہے، ہماری خیر کس میں ہے اور ہماری نجات کس میں ہے، بہتر طریقہ بھی کون بنا سکتا ہے؟ بنانے والا اللہ، بنانے والا اللہ، بنانے والا اللہ۔ تو پھر ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری تدبیریں، ہم جو بھی طریقے کار اختیار کریں، جب تک اس کی رحمت شامل نہ ہو، اس کی رحمت شامل نہ ہو، تو وہ تدبیر جو ہے مٹی کے بت کی طرح رہ جاتی ہے۔ اور جس تدبیر کے اندر اس کی رحمت شامل ہو جائے، اس کا بتایا ہوا طریقہ شامل ہو جائے، تو وہی تدبیر جاندار بن جاتی ہے۔ آج میں کلمہ طیبہ نے ہماری خیر میں جو رکاوٹیں ہیں اور ہماری مشکلات کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، کلمہ طیبہ کا بت اور ابلیس شیطان کے حملے، اس موضوع پر آپ کی رہنمائی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی بہت سارے واقعات اور مقامات اور نصیحتوں میں خود اللہ ابلیس شیطان کی اپنے کلام میں اس کے وجود کی تصدیق کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث سے بھی واضح طور پر شیطان کی موجودگی اور اس کی دشمنی کی ہمیں تصدیق ملتی ہے۔ لیکن آج آپ سب سے ایک سوال کہ باشعور عمر سے لے کر جتنی عمر تک بھی آپ پہنچ چکے ہیں، تو ہم نے کب شیطان کو آتے دیکھا، کب اس کو جاتے دیکھا، کب ہم نے دیکھا کہ وہ ہماری خیر کو کیسے خراب کرتا ہے، اور کب ہم یہ جان پائے کہ وہ ہماری مشکلات و مسائل کا کیسے ذریعہ بنتا ہے۔ تو قرآن پاک میں تخلیق آدم سے کائنات کے آغاز میں ہی چلے جاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا جا رہا ہے
اور یہ واقعہ تقریباً سبھی کے علم میں ہے کہ زمین پر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اتارا گیا، تو ساتھ میں ابلیس شیطان اور اس کی بیوی کو اتارا گیا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کے لیے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب اپنا خلیفہ بنایا، تمام مخلوقات میں اشرف بنا دیا، تو شیطان نے اس کی افضلیت کو ماننے سے انکار کر دیا اور بلکہ اپنی افضلیت کا اللہ کی بارگاہ میں اظہار کیا کہ میں افضل ہوں، اور اگر یہ افضل ہے تو پھر میں ان سے لڑائی کر کے اسے دھوکے دے کے یا اللہ تجھے دکھا دوں گا کہ یہ افضل نہیں ہے اور میں افضل ہوں، کیونکہ میں جیتوں گا، جیتنے والا افضل ہوگا، مجھے ایک لمبے مقابلے کی مہلت دے، طاقت دے، اختیار دے، تو پھر دیکھ کہ میں تیرے اس آدم کو اور اولاد آدم کو کیسے چاروں طرف سے گمراہ کرتا ہوں اور صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر چلنے سے کیسے اسے بار بار پھراتا ہوں، اور جہنم ایک آدم کی اولاد سے بھرپور ہو جائے گی۔ اللہ نے اجازت بھی دے دی، مہلت بھی دے دی، طاقت و اختیار بھی دیا، لیکن خود مددگار بھی آدم علیہ السلام کا بن گیا کہ اگر تو چاروں طرف سے حملے کرے گا تو میں بھی اپنے بندے، میں بھی آدم کی اولاد آدم کی جو ہے چاروں طرف سے مدد کروں گا، تیری مدد میں نے جتنی تو نے مہلت مانگی دے دی ہے، طاقت مانگی دے دی ہے، لیکن میرا بندہ تو جب بھی جہاں بھی کچھ سے ہدایت مانگے گا میں ہدایت دوں گا، وہ گناہ ہو جائے اگر تو اسے گناہ کروائے گا، اسے گناہ میں مبتلا کر دے گا، تو جب بھی یہ مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا، اور جب یہ دینے سے بچنے کے لیے مجھ سے مدد مانگے گا تو میں اس کی مدد کروں گا، اور جب یہ تجھ سے بچنے کے لیے مجھ سے حفاظت مانگے گا تو میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ اللہ نے وعدہ فرمایا، یہ اللہ نے آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کے لیے وعدہ فرمایا۔ یہ آغاز، یہ اس دنیاوی زندگی کے آغاز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دنیا دار المصائب ہے، یہ ایک مقابلے کی جگہ ہے، یہاں ہمیں امتحان میں مقابلے کے لیے بھیجا گیا ہے، جو دو مخلوقوں کے درمیان جو ہے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا یہ مقابلہ ہے۔ آج اب میں احادیث کے حوالے سے مختصر رہنمائی کرتے ہوئے یہ شیطان کا تذکرہ، آدم علیہ السلام کی فضیلت کا تذکرہ، دونوں کے درمیان شیطان کا مہلت لینا، طاقت لینا، دشمنی کا اعلان کرنا، اللہ تعالیٰ کا بھی آدم اولاد آدم کی مدد کا اعلان کرنا، یہ قرآن پاک سے مصدق ہے، احادیث سے مصدق ہے، اس پر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو آج ہم اپنی حقیقت کی طرف واپس آتے ہیں، یہ بنیاد بتائی ہے تاکہ ہمیں اس بنیادی لڑائی جھگڑے اور خرابی کا پتہ چل جائے۔ تو آج ہماری اپنی زندگی میں ہم اس اپنے دشمن کو لڑنا تو دور کی بات، بچنا تو دور کی بات، ہم اس کو مکمل ہی بھول چکے ہیں۔ بڑی بات ہوگی کہ نماز پڑھنے والا یا تلاوت کرنے والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب پڑھ لے تو وہ اتنے پر ہی سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے اس دشمن سے اللہ کی پناہ حاصل کرنا، جبکہ یہ ایک
ہر لمحے کی، یاد رکھیں، ہر لمحے کی لڑائی ہے، ہر کام میں لڑائی ہے، ہر لمحے کی لڑائی، ہر کام کی لڑائی۔ ہم انسانی فطرت کے تحت تھک کر وہ جب سو جاتے ہیں تو وہ اس لڑائی کو ہمارے خوابوں میں بھی جاری رکھتا ہے۔ اتنا بڑا دشمن نہیں، لیکن کیا دشمن سے بچاؤ کا طریقے کا پتہ چل جائے، اور جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے وجود، ہمارے ہر خیر والے کام میں یہ کیسے خرابیاں پیدا کرتا ہے اور ہماری مشکلات کو کیسے بڑھاتا ہے، تو جب جس نے اس بنیادی نقطے کو سمجھ لیا، بس ہدایت پانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، یہ ریلوے لائن کی پٹری دیکھی ہے نا آپ سب، کہ ایک مقرر جگہ پر بنی ہوئی ہے اور ٹرین سیدھی اس پر اپنے مقرر منزل پر پہنچ جاتی ہے، نہ دائیں نہ بائیں نہ کہیں بھی ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس کے لیے پہلے سے ہی پٹری کی صورت میں ایک رستہ بنا ہوا ہے۔ اب بس ذمہ داری یہ ہے کہ ٹرین چلانے والا اس پٹری کے اوپر اپنی ٹرین کو جو ہے وہ چلائے، اور ٹرین اور ڈرائیور، فقط ڈرائیور اور ٹرین چلانے والا اور ٹرین کا انجن یہی اگر پٹری پر چلتے رہے تو ہزاروں لوگوں کو منزل مقصود پر پہنچا دیتے ہیں۔ ہمیں پہنچاتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی ٹرین کا ڈرائیور تو ایک ہی ہے نا، انجن والا ڈبہ تو ایک ہی ہے، باقی جو ہزاروں پیچھے سواریاں بیٹھی ہیں وہ منزل پر پہنچتی ہیں، ہمیں پہنچتی ہے۔ تو بس ایسے ہی اللہ کے بندے رہنمائی کر کے آپ کو ایک سیدھا راستہ، ایک صاف شفاف بنا ہوا سیدھا راستہ بتاتے اور دکھاتے اور سمجھاتے رہتے ہیں۔ تو انہی راستوں میں سے آج اب وہ ایک آسان ترین موجودہ دور کا آسان ترین، سب سے بڑا اور بہترین طریقہ سمجھائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث مبارکہ کے حوالے سے مفہوم بیان کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس لعین شیطان نے کہا کہ میں نے تو اولاد آدم کو پورا گمراہ کر دیا تھا، پورا ہلاک کر دیا تھا، میں نے آدم کے اوپر حملہ کر کے جنت سے نکلوایا، اور میں نے اولاد آدم میں حابیل اور قابیل کے درمیان جھگڑا کروا کے پہلا قتل کروا دیا، اور میں نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو گمراہ کر کے باپ سے جدا کر دیا، میں نے مختلف قوموں کو ایسا گناہوں اور میں گمراہیوں میں مبتلا کیا کہ کبھی طوفان نوح آ کر جو ہے قومیں تباہ ہو رہی ہیں، کبھی زلزلے آ کر زمین کو پلٹایا جا رہا ہے، کبھی آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر کے جو ہے ان قوموں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان اولاد آدم کے ان انسانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور کہیں پر لوط علیہ السلام جب اپنی قوم سے باہر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اشارتاً فرما رہا ہے کہ ان کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی، کیوں کہ اس کے اندر یقیناً کوئی خطا تھی، تو جس کے سبب وہ پیچھے رہنے والے یعنی عذاب پانے والوں میں شامل ہوئی۔ تو اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں کہ یہ وہ تمام رشتے ہیں جو ہماری عملی زندگی میں ہیں۔ آدم اور حوا کا رشتہ میاں بیوی کے رشتے سے، اس دنیا کا آغاز میاں بیوی کے رشتے سے ایک جوڑے سے ہوا، پھر جب اولاد آئی تو اولاد کے متعلق بھی بتا دیا کہ شیطان نے پہلا حملہ ہی یہ کیا کہ بھائی کو بھائی کے ہاتھوں قتل کروا دیا،
اور یہاں تک کہ 900 سال عمر پانے والے نبی کو اپنے بیٹے کے متعلق کہ جب کشتی پر طوفان نوح آتا ہے تو بیٹا پہاڑ کی طرف چل پڑتا ہے اور باپ کے کہنے کے باوجود بھی باپ کے ساتھ نہیں چلتا. تو یہ کیا وجوہات ہے؟ یہ آغاز سے ہی وجوہات اور یہ خرابیاں، یہ خیر اور شر کا مقابلہ چلتا نظر آ رہا ہے. تو شیطان یہ کہہ رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا یہ کہنا تصدیق میں شامل ہو جاتا ہے. شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نے اولاد آدم کو ایک طرح سے ہلاک کر دیا تھا، لیکن جب سے ان کے پاس اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ آ گیا ہے، انہوں نے میری اور میری جماعتوں کو ہلاک کر دیا. نعرہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی پر حملہ کرنے کے لیے اس کے وجود میں، اس کے دل و دماغ میں داخلے کی کوشش کرتا ہوں، اور اگر وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا ہوتا ہے تو ایسا نور کا کرنٹ لگتا ہے، ایسا نور کا جھٹکا لگتا ہے کہ میرے بھیجے ہوئے شیطانوں کی جماعتیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں. یہ ہم دیکھ تو نہیں پاتے عام سادہ نظر سے، لیکن یہ تو ہمیں آج کے دور کے اندر یہ تو آپ لوگوں کو تصدیق ہے کہ ایک ہے ہماری نظر سادہ، ایک ہے دور بھی جب ہم اپنی آنکھوں کے آگے لگا لیں تو دور کی چیزیں بھی نظر آنے لگ جاتی ہیں، اور ایک ہے مائکروسکوپ خورد بھی کہ جس میں ہمارے بلڈ ٹیسٹ ہو یا جراثیم ہو وہ بھی لیبارٹری کے اندر اس خوردبین سے نظر آ جاتے ہیں. تو آج کے دور میں تو تصدیق ہو چکی کہ جو چیزیں نظر سادہ سے نظر نہیں بھی آتی، یعنی جراثیم سادہ نظر سے نظر نہیں آتے، لیکن مائکروسکوپ خوردبین سے آج سائنس تصدیق کر چکی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جراثیم، یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقیں جو عام نظر سے نظر نہیں آتی اور جب ہمارے ناک میں لگ جائیں تو زکام اور فلو بن جاتی ہیں، اور جب ہمارے گلے میں چلے جائیں تو کھانسی کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہی اندیکھے جراثیم ہمارے جب پھیپھڑوں میں چلے جائیں تو ٹی بی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یہی جراثیم جب وائرس بن کر ہمارے جگر تک پہنچ جائیں تو ہیپاٹائٹس اے بی اور سی بن جاتے ہیں. اور اسی طرح یہی جراثیم ہمارے وجود کے اندر مختلف بیماریوں کی صورت میں جب اکٹھے ہو جائیں تو لا علاج کہیں ٹائیفائڈ کے جراثیم بن جاتے ہیں، کہیں ملیریا کے جراثیم بن جاتے ہیں. اب یہ ڈاکٹروں کے حوالے سے یہ کیا سبھی مانتے ہو کہ جراثیم ہے؟ ہاں بھائی، جن کو جو ڈاکٹروں کے پاس گئے، کسی کو ملیریا ہوا، کسی کے علم میں فلاں کو ٹائیفائڈ کا جراثیم ہے، فلاں کو یہ ڈینگی کا ہے. ڈینگی والے لاہور والے تو ڈینگی کو بڑی اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں. تو پھر ہے تو آنتے کی چیز، لیکن مانتے ہو کہ نہیں؟ جب ڈینگی کا اثر ہو جائے اور جب بیمار کے اوپر بیماری غلبہ پا جائے اور جب ٹیسٹ کراتے ہو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ڈینگی کا حملہ ہے، اور وہ حملہ اگر بر وقت اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر جسم کے اعضاء میں سے پھوک کیسے باہر نکلنے لگ جاتا ہے. اور یہاں تک کہ لاہور والے تو عملی طور پر ڈینگی والے جراثیم کے ذریعے سے ہلاک ہونے والوں کے عملی طور پر گواہ ہے. تو اب دیکھیے مخلوق ہے تو یہ تو مسلمان دیکھو تو فقط ایک ہی بات ہے، کبھی اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ تو
پتہ چل گیا کہ اس کے پیچھے ایک آنکھ دیکھی مخلوق زندگی کا وائرس ہے، زندگی کا جراثیم ہے، اور اب اس کے بچاؤ کی تدبیریں ہمیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں کر رہے ہیں نا، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، عوام بھی کر رہی ہے، ہر ایک کو جتنی سمجھ بوجھ ہے ہر کوئی اس کے احتیاط کی تدبیر کر رہا ہے، ہمیں کرتے ہو؟ تو پھر اس آنکھ دیکھی مخلوق کو، اور شیطان کو، شیطان کی جماعت کو، اور جس کی قرآن تصدیق کرے، بار بار کرے، بار بار اس کے واقعات بتائے، بار بار اس کے حملے بتائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور جس آنکھ دیکھے جراثیم کو اور جس آنکھ دیکھے شیطان کو بار بار بتائے، تو اس کے بچاؤ کی کوشش ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ جو ہماری زندگی ہماری گھریلو زندگی کی سب سے بڑی خرابی کا ذریعہ، ہمارے ایمان اور مذہب شریعت میں ہماری خرابی کا سب سے بڑا ذریعہ، ہماری روحانیت میں سب سے بڑا خرابی کا ذریعہ، بلکہ آخرت کی طرف چلے جائیں تو ہماری جنت میں چھن جانے اور ہمارے دوزخ میں چلے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔ اب اس کی مزید تصدیقیں سن لیں، اس کے روپ سن لیں، اس کے آنے جانے کے طریقے بھی سن لیں، اور اس سے بچاؤ کے طریقے بھی سن لیں، عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سب کو دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم کے اندر اتنا چھوٹا بن جاتا ہے اور داخل ہو جاتا ہے کہ یہ تمہارے رگوں کے اندر، جسم کے پٹھوں کے اندر تمہارے خون سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیبارٹری سے تصدیق شدہ بات، ہمیں مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیبارٹری سے اس چیز کی تصدیق کو انکار کر سکتے ہو؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیبارٹری سے یہ تصدیق ہو رہی ہے کہ میرے امتیوں، کہ شیطان تمہارے وجود کے اندر ایسے داخل ہو جاتا ہے کہ تمہارے جسم میں، رگوں میں، پٹھوں میں تمہارے خون سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ اب احادیث کا سلسلہ مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ تو داخلے کا بتا دیا، اور اس داخلے کا ایک قبلی ثبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ دعوت ہے، ایک صحابی ساتھ بیٹھے ہیں، کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑ لیا، پوچھا پیارے صحابی تمہیں پتا ہے میں نے کس کا ہاتھ پکڑا ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ آقا آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تیرے اندر داخل شیطان کو پکڑا ہے کہ تو اللہ کا نام لیے بغیر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ یہ ہماری عملی زندگی میں اتنا شامل ہے، اتنا بھی کیا، اس سے آگے چلے جاؤ کہ اس کے جتنے حملے ہیں یہ توجہ سے سن لو، تو لفظوں میں اس کروڑ کو بھی سمجھ لیں کہ یہ اس کے 50% حملے تو وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ ہم سے گناہ کرواتا ہے، قتل و ہلاکت، دھوکہ، فراڈ، زنا، بدکاری، فحاشی، جھوٹ، چغلی، غیبت، جو بھی گناہ بہتان ہے، کہ یہ 50% اس کے حملے ہیں جن سے وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے، اور 50% اس کے حملے وہ ہیں کہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کرنے میں تو میرے قابو نہیں آ رہا، میں اسے گناہ نہیں کروا سکتا، یہ نیکی میں اتنا مضبوط ہے، تو پھر یہ بھی جان لیجئے کہ 50% اس کے حملے ایسے ہیں کہ جس سے یہ ہماری نیکی کو یا کمزور کرتا ہے، یا اس نیکی میں ہمارے اندر سستی اور غفلت پیدا کرتا ہے، اس نیکی سے روکتا ہے یا اس نیکی کو کمزور کرواتا ہے۔ یعنی کہ مسلمان کو کہیں چھوڑتا نہیں۔ میں نے تو بتا دیا کہ ہماری جسمانی مجبوری ہے سو جانا، لیکن یہ سونے میں بھی نہیں ہمیں چھوڑتا۔ تو اب اس کی پہلے علامتیں اور نشانیاں بیان کر رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیبارٹری سے، قرآن کی لیبارٹری سے
پوری تصدیق شدہ. تو اس آپ دیکھی مخلوق سے اگر آپ نے اس کو پہچان لیا، اس سے بچنے کا طریقہ آ گیا، تو یقین جانے گھریلو زندگی، مذہبی زندگی، روحانی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ طریقے احادیث کے حوالے سے مزید رہنمائی کرتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے امتیوں کہ شیطان نے اولاد آدم کے دلوں پر اپنی رسیوں کا جال جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے. اور جب بھی کوئی مسلمان جو ہے اللہ کے ذکر یعنی کلمہ طیبہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ ایک لمحہ کیا نا جو خون سے زیادہ تیز دوڑتا ہے پھر اس کی رفتار آپ خود ہی سمجھ لیں کہ پھر وہ ایک لمحے سے بھی مختصر وقت میں تیرے دل میں داخل ہو جاتا ہے. پھر تیرے اندر جو خیال آتا ہے، تیرے اندر جو ارادہ آتا ہے، تیرے اندر جو نیت آتی ہے اور تیرے اندر جو ارادہ اور عمل پیدا ہوتا ہے وہ تیرا نہیں، کیونکہ جب یہ تیرے دل پر قابو پا لیتا ہے تو پھر سارا کچھ اسی کا ہی ہوتا ہے. اور ہم ہیں کہ بھئی ہم انسانوں نے، ہم مسلمانوں نے تو ہمارے اندر جو آنے ہم نے وہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں جو آ گیا ہم تو ذہن کا نام ہی لیتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب ہمیں دل کے بارے میں بھی بتاتا ہے، ہمارے سینے کے بارے میں بتاتا ہے. تو اسی طرح اگلے مرحلے میں چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے حوالے سے بار بار یہ رہنمائی کی کہ یہ شیطان تمہاری عملی زندگی کے اندر جو ہے تمہاری خواہشات کے زندگی کہ یہی ہوگا، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز حاصل کر لو. اور پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اور مدد تو لے لو کہ یہ فیصلہ تیرا ہے، یہ خواہش تیری ہے کہ شیطان کی. طالب علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو تھوڑی دیر میں یہ بتا کر کہ دل نہیں کر رہا پڑھنے کو، اگر پڑھ لیا تو آتا کسی سوچ میں، آتا کسی سوچ میں، اور جب پڑھ کے فارغ ہوا تو یہی شک رہا کہ کچھ یاد ہی نہیں. گھریلو زندگی میں، عملی زندگی میں، کیونکہ ہمارا ہر رشتہ میاں بیوی کا رشتہ کلمے کے ذریعے سے نکاح کی صورت سے جڑتا ہے. ہمارے اولاد جب پیدا ہوتی ہے اگر سے آپ مسلمان بھی ہو تو بیٹی بیٹا پیدا ہونے پہ پہلا کام اذان کی صورت میں کلمہ طیبہ اس کے کانوں میں سناتے ہیں. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی نزاکت ہے تو میں سمیٹتے ہوئے یہ کچھ علامتیں تو میں نے اس کے حملہ کرنے کی، اس کے وجود کی تصدیق کی، اس کے وجود سے تصدیق سے، اس کے وجود کے تصدیق سے، کیونکہ قرآن میں اس کی گواہی کی ہے، حدیث مبارکہ میں اس کی گواہی آئی ہے، تو اس کے قرآن کی کسی ایک بات سے بھی انکار جو ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ بات جان لیجئے کہ قرآن کی تصدیق، احادیث کی تصدیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیبارٹری سے یہ پکی تصدیق ہے کہ شیطان کو قیامت تک کے لیے حملہ کرنے کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کی، انسانوں کی، اور انسانوں میں بالخاص الخاص مسلمانوں کی عملی زندگی کو. اب آپ کو یورپ کی معاشرتی زندگی، غیر مسلموں کی معاشرتی زندگی اور ہاں مسلمانوں کی معاشرتی زندگی، سوال کئی دفعہ عقیدت مندوں نے سوال کیا کہ ان کی معاشرتی زندگی ہماری معاشرتی زندگی سے بہت بہتر ہے، کیا وجہ ہے؟ جبکہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں. تو اس پر یہ رہنمائی کرتا چلو کہ اس پر کافر و مشرکین پر اس کا ایک ہی بڑا حملہ ہے کہ اس نے ان کو کلمے سے دور کر دیا. ان انسانوں کو یا
یا کافر بنا دیا یا سرے سے کمیونسٹ ہی بنا دیا کہ کسی کو بھی نہیں مانتا. اب جب اسے پتا ہے کہ میں نے تو ان کی بنیاد ہی ختم کر دی ہوئی ہے، اس لیے وہ ان کی گھریلو زندگی میں، ان کی معاشرتی زندگی میں، ان کی کاروباری زندگی میں، ان کی ازواجی زندگی میں، ان کی اولادوں پہ اور کسی بھی حتیٰ کہ ان کے ملکی نظام میں بھی حملہ نہیں کرتا. اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ صرف ان کے اوپر ایک ہی پہلا رکھتا ہے کہ یہ کافر، یہ مشرک، یہ کسی بھی کو بھی نہ ماننے والے کمیونسٹ بس جب کلمے سے دور ہیں تو یہ پکے جہنمی ہیں. مجھے کیا، یہ ویر ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، مجھے کیا، میں نے تو ان کو تباہ کرنا ہے آخرت کے لیے. میں نے تو ان کو تباہ کرنا ہے آخرت کے لیے. میں تو ان کی زندگی میں میری تو ڈیوٹی یہ ہے، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ میں ان کی دنیاوی زندگی کو ایسا خراب کروں گا، ایسا خراب کروں گا کہ یقین ان کی آخرت کا انجام جہنم ہو. شیطان کا جو ارادہ ہے نا، وہ ہم انسانوں اور انسانوں میں بھی مسلمانوں کو جہنم میں لے کے جانے کا ہے. تو اس حوالے سے آپ یہ تفریق خود ہی سمجھ لیں کہ کافر، مشرک اور کمیونسٹ ان کی عملی زندگی جو بہتر نظر آتی ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے عملی زندگی کے کسی کام میں اسے مداخلت کی کیا ضرورت ہے. کیوں؟ تو جس نے ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، ہاں بھائی آپ سب نے مجھے بتانا، کافر ہو، مشرک ہو یا کسی کو نہ ماننے والے بھی کمیونسٹ ہو، وہ دنیا سے امیر کبیر عیش و عشرت کر کے بھی مر جائیں تو کیا ان کو جنت ملے گی؟ کیا ملے گی؟ کیا ملے گی ان کو؟ جہنم، دوزخ. کیا ملے گی؟ دوزخ. کیا ملے گی؟ دوزخ. تو اس لیے اسے ضرورت ہی نہیں ان کی عملی زندگی کو خراب کریں. اب آ جائیں مسلمانوں کی طرف. جب ہم مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے، ہمارے سینوں میں داخل ہوتا ہے، ہمارے دلوں کی طرف آتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ کچھ بھی ہو اور کچھ بھی کر لو، میں ان کے اندر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ختم کر سکتا، نہیں ختم کر سکتا، نہیں ختم کر سکتا. پھر وہ اس کے بعد اب ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ وہ ہماری گھریلو زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری کاروباری زندگی، ہماری ایمان کی زندگی، ہماری شریعت کی زندگی، ہماری روحانیت کی زندگی اور ہمارے نظاموں کو وہ خراب کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کو میں اتنے کبیرہ گناہوں میں ملوث کر دوں کہ یہ یا تو ایمان سے اتنے غافل ہو جائیں یا اپنی دنیاوی پریشانیوں سے اتنے نا امید ہو جائیں کہ یہ سیدھا تو کفر نہیں کریں گے، یہ سیدھا تو کفر نہیں کریں گے. اور لیکن مایوسی کو بھی تو کفر کہا گیا ہے کہ میں ان کو مصیبتوں میں اتنا مبتلا کر دو، خواہشوں میں اتنا مبتلا کر دو. اور کوئی کاروبار سے مایوس ہو کر نا امید ہو رہا ہے، کوئی گھریلو زندگی سے نا امید ہو کر مایوس ہو رہا ہے، کوئی محبت کی شادیوں میں اتنے میں ہی کوئی مایوس ہو کر اللہ سے دعائیں کر کے جب اپنا ٹارگٹ پورا نہیں ہو پاتا اتنے سے مایوس ہو جائے کہ پھر وہ اندیکھے نامعلوم طریقوں سے ہمارے ایمان کو ختم کروانے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں ایمان سے خارج کرواتا ہے. ہمیں سے بے شمار مسلمان ایسے ہیں بھائی، آپ سب کو ہی پتا ہے کہ نمازی ہم میں کتنے ہیں، روزے دار کتنے ہیں. ہاں اس لیے ہم نے ایک کلمہ طیبہ کا بنیادی مشن شروع کیا کہ ہم یہ باقی آواز سے تو دور ہے ہی، یہ سب سے پہلے اور سب سے بڑے اور مستقل جو فرض ہے اس سے بھی دور ہو چکے ہیں، جو سب سے آسان ہے، جو سنتوں میں سب سے اول ہے، اور جو روحانیت میں سب سے اول ہے، اور جو ہدایت میں بھی سب سے اول ہے، جو خیر
میں بھی سب سے بڑھ. اب آ جائیں، اب دوبارہ احادیث کے محفوظ کی طرف چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان مسلمان کے دل کی طرف حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اگر وہ مسلمان کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے والا، ورد کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور شیطان سینکڑوں ہزاروں کی جماعتیں بھی اس مسلمان پر جب بھیجتا ہے تو وہ کلمہ طیبہ کا نور جو ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے جماعتوں کو. لیکن جب وہ غافل ہوتا ہے تو پھر وہ شیاطین اس کے اندر غلبہ پا کر اس کی سوچوں میں، اس کے دلوں میں، نیتوں میں، ارادوں میں، عمل میں ایسا اٹھ جاتے ہیں کہ پھر بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی، ماں باپ کو اولاد، اولاد کو ماں باپ، وہ سارے احترام، وہ ساری محبتیں جو میاں بیوی میں ہیں وہ ختم. اولاد کو پتا ہے کہ ہمارا مذہب کے اندر ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن پھر نافرمانیاں کو شاید آج کے دور میں چھوٹی بات کر دی. اس سے بھی بڑھ کر ماں باپ کی اذیت و تکلیف کا ذریعہ، تمام بھائی کو بھائی سے لڑائی، یعنی جو پچھلی قوموں میں ہمیں ایک نظر آتا ہے، ایک نظر آتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اسے ہمیں ہر قسم کا اس کا حملہ نظر آتا ہے. وجہ کیا؟ وجہ وہ ہم نے کبھی اس میں غور ہی نہیں کیا. ہم اس جراثیم کو، وہ اس بیماری کے، تمام بیماریوں اور مصیبتوں کے جو سب سے بڑی بنیاد ہے، جو ہماری گھریلو زندگی کو، کاروباری زندگی کو اور ہمارے خیر والے، ہر خیر والے کام کو، وہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر دینی ہے، ہم مسلمان ہیں، اور مشکل سے نجات بھی اسی نے دینی ہے. اور موت کی سختی سے کس نے بچانا ہے؟ اللہ. قبر کی سختی سے کس نے بچانا ہے؟ اللہ. اور آخرت میں دوزخ سے کس نے بچانا ہے؟ اللہ. اور جنت کس نے عطا کرنی ہے؟ اللہ. تو پھر وہ ہماری عملی زندگی کو اتنا خراب کیا رہتا ہے کہ دیگر آواز تو دور کی بات، ہم کلمے تک تو بولے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تھوڑا بہت پڑھ بھی لیں، اور تھوڑا بہت پڑھ بھی لیں تو چند ہی چند دنوں میں مایوس ہو کر وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ مایوس کون کرتا ہے؟ یہ مایوس کون کرتا ہے؟ یہ شیطان ہی ہماری ذہنوں اور سوچوں پر کیوں بھائی بیماری اگر بخار ہے، اور بخار ہے وہ تو ایک طاقت کی بخار کی گولی ڈاکٹر کہے کہ پوری لو. بخار ہے 100 بخار ہے، 101 ہے، 2 ہے، 3 ہے، اور ڈاکٹر کہے کہ یہ گولی پوری کھانی ہے اور آپ کھائیں آدھی یا چوتھا حصہ، تو آرام آئے گا؟ ابھی آئے گا؟ تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زبان دی ہے نا بھائی، یہ جو دل دیا ہے، اور ماں کے پیٹ میں سے دھڑکنا شروع کرتا ہے اور موت کے وقت تک دھڑکتا رہتا ہے، تھکتا ہی نہیں ہے. اور یہ زبان، ہمیں یہ زبان کہیا 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہے تیرے پاس میں، وضو ہو نہ ہو، تو خواتین ہیں گھریلو کاموں میں ہو، مرد حضرات ہو دنیاوی کاموں میں ہو، حتیٰ ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹی وی دیکھ رہے ہو، ڈرامے دیکھ رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، اس کے سامنے ہی بیٹھ کے کلمہ پڑھتے رہو، ڈرامے کرتے ہو، کوئی بھی ٹھیک ہے. ہم دنیا کی ان جدتوں میں آ چکے، ان چیزوں کا تو کوئی قصور نہیں، اور قصور تو ہماری نیت اور ارادے اور عمل اور سمجھ بوجھ کا ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسا نسخہ، ایک آسان ترین کام جس میں وضو کی بھی ضرورت نہیں، پاکی نپاکی کا کوئی مسئلہ نہیں، اور لیٹے ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں، ڈرائیونگ کا کوئی مسئلہ نہیں، اور کپڑے دھو رہے ہو، ہنڈیاں پکا رہے ہو، اور برتن صاف کر رہے ہو، اور گھر کی صفائیاں کر رہے ہو، جیسی مرضی حالت ہو، اور ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، کھانا کھلا رہی ہو، اور جیسی مرضی حالت ہو، یہ حفاظت کا اور یہ خیر کا وظیفہ کلمہ طیبہ، اور یہ خیر اور مصیبتوں سے نجات کا یہ اور
شیطان کے بھگانے کا یہ وظیفہ تو ہر جگہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے. اور بتائیں بھائی ہم کرتے ہیں؟ حالانکہ رکاوٹ بھی بول رہے، پابندی بھی بول رہے، رکاوٹ بھی بول رہے، پابندی بھی بول رہے. تو اسی کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آگے چلتے اس کے شر کے کچھ نشانیاں تو بتا دی ہیں، اور تصدیق میں نے آپ کو واضح کر دی ہے کہ اس پر جو شک کرے کہ شیطان ہے ہی نہیں، تو وہ بھی سمجھ لے کہ وہ اسلام سے خارج، کیونکہ قرآن نے اس کی تصدیق کی، حدیث مبارکہ نے اس کی تصدیق کی. اس لیے یہ بات تو پکی ہے. وہاں کے لباڑیوں سے اس کی موجودگی، اس کی دشمنی اور اس کے حملوں کی پکی تصدیق ہم مسلمانوں کو دی جا چکی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب آ جائیں بچاؤ کی طرف. اس حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ جب مسلمان کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے تو شیطان اس کے وجود کے اندر داخل ہونے کی کوشش بھی کرے تو داخل نہیں ہو پاتا، جس کی برکت سے اس کا ذہن اس کے حملے سے محفوظ رہے، اس کا دل اس کے حملے سے محفوظ رہے، اس کا جسم اس کے حملے سے محفوظ رہے. اور جب حملے سے ایک تو حملے سے بچ گیا، اب آ جائے ایک تو دشمن اس میں داخل نہیں ہو پا رہا، اور دوسرا کلمے کی خیر، کہ کلمے کی خیر سے آپ کا ذہن جو ہے صحیح فیصلہ کرے گا، آپ کا دل صحیح فیصلہ کرے گا. گھریلو زندگی میں میاں بیوی کے درمیان اور ہمارے جس رشتے کا آغاز کلمے سے ہو رہا ہے، جس رشتے کا آغاز میاں بیوی کے رشتے کا آغاز وہ کلمے سے ہو رہا ہے، کوئی ہم بھائی بغیر گواہوں کے اور بغیر یہ کلمہ طیبہ پڑھے پڑھائے چاہے جتنا مرضی نیت اور ارادہ کر لے تو کیا میاں بیوی بن سکتے؟ حرام ہوگا، وہ رشتہ حرام ہوگا. تو پھر جب ہمارے رشتے کی بنیاد ہمارے اور مسلمانوں کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے تو پیدا مسلمانوں کے ہاں ہو، پھر بھی ضروری ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان پڑھو تاکہ اللہ اور اس کے محبوب کا کلمہ اس کے کانوں میں چلے. تو اب خیر کی باتیں بھی کر سکتے مطلب، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے. چاہے بچے کو قبولیت مل جائے، قبولیت سے بڑھ کر کوئی دولت ہے؟ قبولیت سے بڑھ کر کوئی دولت ہے کہ بندہ مانگے اور رب اسے دے دے؟ رب اسے دے دے. اور رب بھی کون سا؟ وہ جو کہیں کہ میں کل شے قدیر ہوں، میں ہر جگہ موجود ہوں، اور میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں تجھے وہاں سے بھی دیتا ہوں جہاں سے تجھے وہم و گمان بھی نہیں. ہمیں ایسا کر وہ جو کہے کہ تو تیری عقل اسباب کے بارے میں سوچتی ہے، اور میں تو اسباب کے بغیر تجھے وہاں سے بھی دینے کی قدرت رکھتا ہوں کہ جہاں تجھے وہم و گمان بھی نہیں. اور میری قدرت کے بارے میں انسان صدیاں گزر گئی اور وہ بھی زمین و آسمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکا. میں تو اس جیسے بے کہاں زمین و آسمان بنا سکتا ہوں. یہ میری قدرت، یہ تو میری قدرت کی چھوٹی سی نشانی ہے. سورہ یاسین کی آخری آیات میں فرمایا کہ میں تو اس جیسے بے شمار زمین و آسمان بنانے کی قدرت رکھتا ہوں. پھر ایسے رب سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت ہے؟ اور اس کے راضی ہونے کا، اس کے راضی ہونے کا اور سب سے بڑا ذریعہ یہ کلمہ طیبہ ہمیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے کلمہ اسی دن ناز ہو گیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ دوزر سے چل ہی رہا تھا. آپ پیدا ہوئے، نام آپ کا پہلے دن ہی اسی وقت اس میں محمد رکھ دیا گیا، اور آپ کو بھیجا کس نے؟ اللہ. کس نے بھیجا؟ اللہ نے. تو رسول اللہ کا مطلب ہے کہ جس کو اللہ بھیجے، جس کو اللہ بھیجے. تو پھر آپ کی ولادت سے ہی کلمے کا آغاز ہو گیا. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں چند مختصر لمحات میں اس کی خیر و برکتوں کو اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی کے ساتھ
بہتری کا ارادہ کرتا ہوں تو سب سے پہلے اسے نیکی کی توفیق دیتا ہوں. جس کو نیکی کی توفیق مل جائے, آج آپ اس محفل میں چاہتے نہ چاہتے جیسے بھی آگے توفیق تو مل گئی, تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خیر چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ خیر چاہتا ہے. اب خیر والی چند باتیں کھول لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ جو ہے احادیث کے مفہوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کلمہ یہی کلمہ توحید ہے جو تجھے شرک سے پاک کرتا ہے, جو شرک سے پاک کرتا ہے. یہی کلمہ اخلاص ہے کہ جو تجھے کفر سے پاک کرتا ہے, تیرے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے. اور یہ کلمہ توحید وحدانیت اللہ کی اس کے اندر کہ شرک سے پاک ہو گیا. جو شرک سے پاک ہو گیا سمجھو وہ اللہ کے غضب سے بچ گیا. اب جو کفر سے پاک ہو گیا تو وہ بھی اللہ کے ناراضگی اور غضب سے بچ گیا. اور پھر مزید فرمایا کہ یہی کلمہ جو ہے دعوت حق ہے. یہی کلمہ دعوت حق ہے, اور جس نے حق کی دعوت قبول کر لی وہ کس کا بندہ بن گیا؟ حق کا بندہ. کس کا بندہ؟ حق کا بندہ. اور مزید فرمایا کہ یہی کلمہ تیری مضبوطی ہے, تیرے سوچوں کی, تیرے دل کی, تیرے ایمان کی, تیری نیت کی, تیرے ارادے کی, تیری عمل کی, اور تیری ہر خیر کی مضبوطی, اور تیرے گھر سے لے کر تیری گھریلو زندگی, تیری شریعت کی زندگی, تیری روحانیت کی زندگی اور تیری آخرت کی زندگی, ہر چیز کی مضبوطی اس کے اندر ہے. یہی دعوت حق ہے, یہی مضبوطی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ یہ تیرے ایمان کی بنیاد ہے, تیرے دین کی بنیاد ہے, تیرے ایمان کا ذریعہ ہے اور ایمان کی مضبوطی کا بھی ذریعہ ہے. یہ کلمہ تیرے اندر ایمان پیدا کرتا ہے. دوسرے درجے میں فرمایا کہ یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جو تیرے اندر سے کفار یعنی منافقت کو ختم کرتا ہے. منافقت جو بہت ساری خرابیوں کا ایک مجموعہ ہے, کہ یہ تیرے اندر سے منافقت کو ختم کرتا ہے. اور یہ کلمہ یہ 4 لفظوں میں اس حدیث میں سبق دیا گیا ہے. حدیث کا مفہوم 4 لفظوں میں سبق سیکھ لیجیے. ساری خیر ہمیں 4 لفظ یاد رہیں گے نا, ہمیں 4 یاد رہیں گے. ساری گفتگو کا لبے لبابش پر لے کر کے یہی کلمہ ایمان ہے. ایمان کے آغاز سے لے کر اس کو مضبوط بناتا رہتا ہے بشرطے کہ تو اس کا ورد رکھے. دوسرا یہ کلمہ اس کا ورد تیرے ذہن سے, تیرے دل سے, تیرے اندر و باہر سے ہر قسم کے نفاق کو ختم کرتا ہے. اور تیسرے درجے میں فرمایا کہ یہی کلمہ یہ شیطان کے دافع ہونے کا اور اس کے شرور, اب یہ جو کالا علم آپ کہتے ہیں, یہ نظر بد کہتے ہیں, یہ حسد کہتے ہیں, یہ دشمنی کہتے ہیں, یہ بغض کہتے ہیں, آج اس طریقے سے جو سمجھنے شر کا طریقہ ہے, کیونکہ شر دنیا میں آیا ہی شیطان کے ذریعے ہے. کس کے ذریعے؟ شیطان کے ذریعے. تو لہذا جب جو کلمہ شیطان کو دافع کر سکتا ہے, اس کے چھوٹے شیطانوں کو جلا سکتا ہے, کیا اس کلمے کے ورد رکھنے والے پر کوئی جادو وغیرہ کا شر بھی باقی رہ سکتا ہے؟ تو پھر جان لیجیے کہ یہی کلمہ شیطان کے بھاگنے اور اس کے تمام شرور میں ختم ہونے کا ذریعہ ہے. اب ایک بڑی مزے کی بات ہے, مزے کی بھی اور اس محفل کی حقیقت. اس محفل میں سے اگر کسی نے کوئی صلہ لینا ہے, آنے جانے کا صلہ, 4 باتیں تو بتا دی, اور 4 باتوں میں سے ایک فائنل بات پھر مزید میری نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق شدہ ہے. آپ نے فرمایا کہ یہی کلمہ جنت کی قیمت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی کلمہ کلمہ جنت کی قیمت ہے. ہاں بھائی,
جنت ایسے تو نہ مل جائے، اگر ایسے مل جانی ہے تو پھر کافروں، مشرکوں، عیسائیوں، یہودیوں، کمیونسٹوں کو پھر تو سب کو ملے گی۔ وجہ ہمیں بتا دیا گیا کہ جنت فقط مسلمان کو ملنی ہے، تو پھر اتنا بھی تو جان لو کہ اس کی کچھ قیمت بھی ادا کرنی ہے، اس کی کچھ دنیا میں، تو دنیا میں ہر چیز کی قیمت خود بناتے ہو، خود ہی دیتے ہو، خریدنے میں بھی قیمت، لینے میں قیمت، بیچنے میں قیمت، اور جب دنیا کے ہر کام میں قیمت ہے تو پھر جان لو